الجشن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولاده المعصومين يا عزيزات وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرد شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ٹھنڈ کافی ہے لیکن جشن کے کچھ تقاضے ہیں اس کو ہاتھ کھول کے سنا جائے دوسرا جشن کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تشریف فرما ہو محسوس کرو اکیلے نہیں ہو 14 بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تیسرا کی سردار کا جشن منا رہے ہیں ارض و سما رہنے والی مخلوق جس گھر کی مقروض ہو اسے ابو طالب کا گھر کہتے ہیں تو سردار کے آنے کے حوالے سے 13 رجب شہزادی کونین معظم کائنات مخدوم عالمین آقازادی گھر عطر میں تشریف فرما تھے جشن سننے کا ہے ارادہ تو میں کچھ گزارشات کی خدمت میں کروں آپ ایک تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں درود کا دوبارہ پیش کریں صلی علی محمد وآل محمد واجب میری بیٹیاں میری بچیاں میری بہنیں اگر مہربانی ہو سکے بیٹا تھوڑا سا خاموش ہو جائیں شہزادی کونین گھر میں تشریف فرما تھے علی کی ماں گھر میں تشریف فرما تھی وہاں سے شہزادی اٹھی اور کعبے کے قریب تشریف لائی بنایا تھا نبیوں نے جناب ابراہیم نے صدیوں سے بنے ہوئے کعبے کو جس ذات نے قبلہ بنایا ہے اسے علی کہتے ہیں مہربانی شہزادی کونین دیوار کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی راویان روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا شہزادی نے کچھ گفتگو فرمائی گفتگو فرمانے کے بعد دیوار پھٹی اور شہزادی اندر تشریف لے گئی 4 دن بعد شہزادی کونین اسی پھٹی ہوئی دیوار کے دوبارہ پھٹنے پر باہر آئے ابھی میں کتاب بیٹھا دیکھ رہا تھا حوالہ کتاب کا موجود ہے جب شہزادی اندر تشریف لے گئے پھٹی ہوئی دیوار آپس میں مل گئی اس کے بعد جب باہر تشریف لے کے آئی پھر دیوار پھٹی اور پھر دیوار آپس میں مل گئی کیا کہنے یا علی آپ کے بڑے بڑے نبیوں کے معجزات اس وقت تک معجزے رہے جب تک نبی رہے لیکن آپ کا معجزہ آج بھی صدیوں بعد بھی کائنات کو بتا رہا ہے کوشش کرنا علی میں شک نہ کرنا ورنہ شک کر لیا تو پھر تمہارے دل بھی شک ہو جائے گا شہزادی کونین جب تشریف لائیں میں بچوں بیٹا آپ کو بتاتا جاؤں آپ چھوٹے ہو لیکن ماشاءاللہ جن گودوں میں پروان چڑھ رہے ہو پرورش پا رہے ہو علی علی کرنا تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے بچوں جب بچے نے آنا ہو نا پوری مہینہ 2-3 تیاری ہوتی ہے آنے والے بچے کے حوالے سے آج کل تو ماشاءاللہ سارے دوست جانتے ہیں سائنس اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ پہلے ہی بتا دیتی ہے بچہ ہے یا بچی ہے اس حساب سے مائیں بہنیں بیٹیاں تیاری کرتی ہیں بچوں تاریخ بتاتی بیٹا جب شہزادی اندر گئے اس کعبے میں کوئی چیز شہزادی کے ہاتھ میں نہیں تھی نہ تکیا نہ گدیلا نہ کپڑے
نہ کوئی چیز. لیکن ایک بات بچوں لکھی ہے، وہ یہ ہے جب علی کی ماں علی کو لے کے آئی، علی بالباس تھا. چھوٹے بچوں بیٹا، ہم انسانوں کے آنے میں اور بشیر کی بشارت کے آنے میں بڑا فرق ہے. ہم آتے ہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا، بڑا ٹائم لگتا ہے. آہستہ آہستہ ماں سکھاتی ہے یا علی کہنا، ساتھ درود پڑھنا سکھاتی ہے، ساتھ علم کا سلام کرنا سکھاتی ہے. یاد کرو بچپن میں ڈوری ہاتھ میں باندھ کے علم کے ساتھ باندھ کے غلامی کرنا بھی سکھاتی ہے. یہ ڈوری خالی ڈوری نہیں، یہ دعوی غلامی نہیں، حقیقت غلامی. مخلوق مانے نہ مانے، اعلان خم غدیر کے بعد زمین پر رہنے والا ہر بشر اس گھر کا غلام ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا مزاج ہے، کس انداز سے آپ سنتے ہیں. ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں گزارا دو. آپ کو پریشان تو نہیں ہے، کوئی گھبرائے تو نہیں ہے. جشن میں تو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ چہرے مسکراتے ہیں. یہی کام تو دیوار کعبہ نے کیا. اتنی مسکرائی کس کے لیے ہے؟ در کے لیے، در ہی بنا دیا. شہزادی کون ہے؟ معظمہ کائنات بنت اسد صلوات اللہ سلام اللہ علیہا. بچوں جب لے کے آئی سرکار ہاتھوں پہ بالباس تھے. میں گزارش کر رہا تھا ہم آئیں تو ہمیں بولنے میں ٹائم لگتا ہے. کسی کو سال، بلکہ سال میں تو اون کرتے ہیں. آج کل 1.5-2 سال میں تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیتے ہیں. کئیوں کو 5-5 7-7 8-8 سال لگتے ہیں. بچوں ہم اتنے بیٹا ہم خوش نصیب ہیں، ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا. پھر ماننا پڑے گا ہم اور ہیں وہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شکر تھوڑا تھوڑا بول پڑے. بیٹا ہماری کتابیں کتنی ہیں؟ ایک منٹ، کوئی جشن کا موقع، لکڑی نہیں دکھانی. ہاں پیار سے اپنی ہے، سارے ہمارا مستقبل ہے یہ. آپ نے بس میری طرف توجہ رکھنی ہے جو میں یا علی. کوئی بات نہیں. بچوں آپ کو پتہ بیٹا ہماری کتابیں جن پہ ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے کتنی ہیں؟ شاباش. کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں، بڑی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے. بیٹا 4 کتابیں ہیں. جب مولا علی آئے تھے نا 3 کتابیں آ چکی تھی، قرآن نہیں آیا تھا. قرآن نازل نہیں ہوا تھا. آتے ہی کلام کیا مصطفیٰ سے مرتضیٰ نے. بعد از کلام سرکار نے بڑی طویل گفتگو ہے. اچھا یہ بھی چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں، خیر جانتے ہو یا دہانی مقصود ہے. کلام سے پہلے آنکھ کھول کے علی نے محمد کو دیکھا. مہربانی اگر تھوڑے سے طبیعتوں میں عرفان کے کچھ موتیوں کی گنجائش ہو، ایک چھوٹی سی گزارش کروں. پاک مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیا خیال ہے سب سے پہلے علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت محمد نے نہیں کی؟ شکر ہے یار، بول پڑے. مہربانی. بچوں بیٹا سرکار مصطفیٰ نے اپنی مقدس زبان علی بادشاہ کے منہ میں دی، زبان چسوائی. اس کے پیچھے بھی کئی راز ہیں. اصل میں سمجھانے کے لیے اتنا ہی کہوں گا، ادھر محمد نے زبان دی، ادھر سے علی نے زبان لی.
زبان سے کیا گہرا تعلق تھا. بھائی بہت شکریہ. زبان سرکار نے چوسی. اس کے بعد سرکار نے گفتگو کا آغاز فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. دینے والی والوں، میں تو ان کی اجداد پہ بھی سلام پڑھتا ہوں. ہمارے بھائی تو کہتے ہیں نا صلی وسلم، صلی وسلم، وسلم بھی نہیں، صلی وسلم، صلی وسلم. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے کئی محبان علی محمد کہتے ہیں دوستو، وہ کہتے ہیں سید ممبر پہ آتے ہو تھوڑا گزارش کیا کرو ان کو. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے روز روشن کی طرح کہ درود دم کٹا مت پڑھنا. صلی اللہ علیہ وآلہ و آبائی. میں ساتھ پڑھتا ہوں آبائی. ان کی جد پہ بھی سلام. اچھا کسی کو لگے تو بسم اللہ. آپ تو خیر سے ماشاءاللہ ہوئی با کمال، میری آواز دور تک جا رہی ہے. کسی کو اچھا لگے نہ لگے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا کہنے ان جبینوں کے جو امین نور رسالت تھی. امین نور رسالت. ارے بھائی جو ظرف ہوتا ہے نا وہ بھی مظروف کا ایک خوبصورت تعارف ہے. کیا کہنے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے، کیا کہنے جناب عبداللہ علیہ السلام. آج کل گفتگو چل پڑی ہے، لوگ بھی بڑی غور سے سنتے ہیں. او جی رسول کے تو بڑوں نے تو پتہ نہیں وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. جو آتے ہی غسل کا محتاج ہو وہ محمد کے گھرانے کے اسلام پہ بات کرتا ہے. آتے ہی غسل کا محتاج، اس کو کیا پتا یہ گھرانہ کون ہے. تیرے گھر کا بچہ بچہ نور کا، تیرا سارا گھر نور کا. صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. تو میں گزارش کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف ہوتی ہے مومنوں کو. حضور ہوتی ہے تکلیف صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ لیکن آپ تکلیف ان باتوں پہ نہ کیا کرو. وہ بتاتا ہوں تکلیف والی بات کون سی ہونی چاہیے. آ گیا میں اس موڑ پہ جس پیغام کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. لیکن پہلے بات بتاتا جاؤں. حضور ان باتوں پہ تکلیف نہ لیا کرو. کیوں؟ اگر کوئی آل کا نام نہیں لیتا، قصور اس کا نہیں، آل اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہتا. بھائی مہربانی، بھائی بہت شکریہ. حیدری یا علی یا علی. نعرے کی ڈیوٹی صرف آپ کی انہوں نے لگائی ہے. شکریہ 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 شکریہ. یہ علی علی حیدر حیدر کرنے والی زبانوں کی کیا بات ہے. لو جی تکلیف والی بات کیا ہے؟ تکلیف والی بات اب بے شک نعرہ نہ لگانا، بے شک داد نہ دینا. ان چیزوں سے ویسے بھی مولا نے بس مہربانی فرمائی ہے، لالچ میں نکلتا ہی نہیں. پر میری بات جو اب ہے وہ غور سے سماعت فرمانا. تکلیف اس چیز سے نہیں کوئی والہ کہے یا نہ کہے، تکلیف اس سے ہے اپنوں سے بات کر رہا ہوں. صدیاں ہو گئیں کعبے میں علی کا آنا منا رہے ہیں، لیکن ابھی تک دل کو کعبہ نہیں بنا سکے. مہربانی تکلیف والی بات یہ ہے. بہت شکریہ. اسی پیغام کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دل کو کعبہ نہیں بنا سکے. اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا، وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. تکلیف والی بات یہ ہے. حسین بادشاہ زندہ باد. سارے مل کے حسین بادشاہ. بہت شکریہ. آپ نے بڑی محبت فرمائی. بات تھوڑی سی سخت تھی، میں شکر گزار ہوں دل والی والوں. تکلیف کی بات یہ ہے جشن منا رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں بہت اچھا ہے، پر ابھی تک دل کعبہ نہیں بنا. بندے سوال کریں گے سید جلدی میں آئے ہو جلدی چلے جاؤ گے. ہم آپ سے سوال بھی کرنا چاہتے تھے پر آپ کر نہیں سکے، تو یہی پوچھنا تھا دل کعبہ کیسے بنے. بڑے قریب آپ کے مولا نے مہربانی فرمائی ہے،
مسجد جمکران محفل میں آتے رہتے ہیں اکثر دوست احباب. سوال کرنے ہو تشریف لے آئیے گا, اس پہ بھی گفتگو کروں گا, لیکن چونکہ بات چھیڑ کھڑا ہوں تو سن لو. علی آتا ہے کعبے میں, کعبے کے لیے ضروری ہے وہاں بت نہ ہو تو علی آتا ہے. بت نہ ہو تو بچے ہیں یہ کہیں گے سید ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پتھر کی مورتیاں ہیں وہ بت ہیں. بچوں, خمسے اور عشرے علی بادشاہ کی دنیا میں آنے پہ کو پڑھنے کا کہے نا, ایک ہی نتیجہ دوں گا, کائنات میں علی والوں کے لیے ہر وہ چیز بت ہے جو بندے کو ایک لمحے کے لیے علی سے دور کر دے. مہربانی مہربانی. یا علی یا علی یا علی. ایک لمحے کے لیے, بات میں نے مشکل نہیں کی, بڑی آسان کی ہے, سب تک انشاءاللہ پہنچ گئی. ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کر دے. میں یہ بچوں کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں. اچھا, یہ جو آگے آپ تشریف فرما ہو نا, آپ بالکل بے فکر ہو, میں ان بچوں سے ڈسٹرب نہیں ہوتا, بس آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھتا. اگر آپ نے زیادہ دائیں بائیں دیکھنا ہے تو میں جلدی جلدی سمیٹتا ہوں اور یا علی بتا پڑھنا ہے. میں آپ نے متوجہ میری طرف رہنا ہے تاکہ کوئی خیرات لے کے اٹھے. بڑا ہو گیا مناتے مناتے کبھی ادھر بھی منائے. ہائے ہائے, ہر وہ چیز بت جو بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی علی سے دور کر دے. بچے سوال کریں گے میرے خطاب کے بعد, آپ نے سید کو بلا لیا, ہمیں سمجھا نہیں سکا سید, بتا نہیں سکا سید کہ یہ ایک لمحے کے لیے بت کیا ہے. حضور میں اور جناب علی, میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں, چہرے سے واقف ہوں, اکثر یہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے. میں اور یہ دونوں علی علی کرنے والے, اٹھتے بیٹھتے علی علی, ذکر فکر میں علی علی. اچانک کوئی چھوٹی سی بات پہ, دنیاوی بات پہ میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کے ٹائم میں نے لڑائی کرتے ہوئے گالی دینا شروع کی. یہی سب سے بڑا بت تھا. اس لمحے گالی دیتے وقت مجھے علی بھول گیا. یہ ہے بت, کسی کو سمجھ آ جائے تو بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, میں نے مثال دی ہے, شاید آپ تک بات پہنچ جائے. ایک لمحے کے لیے جتنی دیر میں نے ان سے باتیں کرتے ہوئے گالی دینا شروع کر دی, یہ بت تھا. اگر بت نہ ہوتا میں گالی نہ دیتا. بندے کہیں گے شاہ جی کیا مطلب؟ حضور جو زبان درود پڑھتی ہے وہ برود نہیں بولتی. پیغام ہے, اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے. یہ بت ہے, کوشش کرو اس بت کو توڑو. علی علی قرآن پڑھنے والی, علی علی کرنے والی زبان, درود پڑھنے والی زبان, حسین حسین کرنے والی زبان. عہد کرے کسی دوسرے کو گالی نہیں دینی, معصوم کو پسند نہیں. رجب کا مہینہ ہے, میں 7ویں امام کا فرمان بھی سناتا جاؤں. سرکار کے سامنے ایک شخص آیا, سرکار فرمانے لگے تیرے فلاں بھائی کی جو عمر ہے نا اللہ نے کم کر دی ہے, وہ جلدی مر جائے گا. سرکار اس کے حوالے سے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اس نے فلاں موقع پہ گالی دی, ہمارے چاہنے والے گالی نہیں دیتے. اوئے ہوئے, ہمارے چاہنے والے گالیاں نہیں دیتے, پر میں اللہ نے اس کے گالی دینے کی وجہ سے اس کی عمر کم کر دی. 7ویں امام فرما رہے آؤ پھر اس بت کو توڑیں. اس بت میں بھی چھوٹے چھوٹے بت ہیں. پہلا بت ہے آج عہد کرو 13 رجب, کیونکہ ہم نے یہاں بٹھانا ہے علی کو. عہد کریں پہلا یہ بت, اس میں جو بت ہیں ان میں پہلا یہ ہے, پہلے میں پہلا یہ ہے زبان آج کے بعد گالی نہیں دے گی. دوسرا بت اسی پہلے میں, آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرے گی. میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ اور میں نے شروع کر دیا چھوٹے والی والے کا, وہ جی وہ جو گھر ہے نا, وہ جو بڑا بندہ بنا پھرتا ہے نا, وہ بس کیا فائدہ مجھے ایسی باتیں کرنے کا. بیٹھ گیا میں ان کے ساتھ. میں آیا تھا شاہ جی, مجھے کہنے لگے شاہ جی میں آیا تھا, پہلے اس کا 2 مرلے کا گھر تھا, اب دیکھو 6 منزلہ بنا لیے اس نے 8 مرلے کے گھر میں. میں کیوں ایسی باتیں کروں, میں علی والا ہوں, علی والے جلتے تو نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے,
शाबाश शाबाश शाबाश। अरे अली वाले जलते तो नहीं, यही कहा जाता है समझदारों में तो देखना, अपने बच्चों को नहीं देखना, समझदारों को की तरफ से, बाशऊर लोगों की तरफ से यही कहा जाता है दुनिया में वही जलते हैं जिन्होंने आगे जलना हो। मैं इनके साथ बैठ के गुफ्तगू शुरू कर दूं, उसका 8 मरले का मकान और 6-8 मंजिलें दे, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे कह भी दिया मैं दुआ करूं अल्लाह उसे और दे। शुक्र है यार, बात वसूल हो गई, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया। खुदा उसे और दे, खुदा उसे और दे, खुदा उसे और दे। एक तीसरा बंदा दिल्ली वाली से आ गया हम दोनों के दरमियान, कहने लगा यार तो आप भी अजीब बंदे हो, उसकी चीज देख के उसको कह रहे दुआ दे रहे हो अल्लाह उसे और दे, अल्लाह उसे और दे। यार हमारे हालात में हमारे पास एक वक्त का खाना एक वक्त का नहीं है, अपना घर भी नहीं है। बड़ी बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की। इन्होंने कहा यार चीजों से कुछ नहीं होता, तेरे पास कुछ ना हो अली तो है ना। सामान फना है, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। और रहेगी घर की बात, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। इन्होंने कहा घर की बात जहां तक रहेगी छोड़ दे, यहाँ किसी की अपनी मिल्कियत है ही नहीं, तख्तियां बदलती रहती। वो पूछने लगा इनसे वो अपनी मिल्कियत फिर किनकी है? का जिन पे दरूद पढ़ते हो उन्हीं की मिल्कियत है। आओ ये बुत है, गीबतें छोड़ो, गिले छोड़ो, गालियां देना छोड़ो, काबा जो बनाना है। मेरा दिल है 1-2 बुत और भी बता दो। ये थके हो? सर्दी बहुत है? जैसे में बैठे हो थोड़ा मुस्कुराते रहो, थोड़ा मुझे महसूस होता रहे कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। मेरी तो ख्वाहिश यही रहती है मैं जहां भी पहुंचूं कुछ न कुछ इस बाकमाल मजमे की सोचों में ऐसी चीज डाल जाऊं ताकि यहां से जब उठे तो वो ना हो जो आए थे। वरना वारा पढ़ना कौन सा मुश्किल है। मैं यहाँ से सुनाता रहूँ शहजादी गई थी, इसमें कोई शक नहीं, शहजादी बगैर कुछ लिए गई थी, इसमें कोई शक नहीं, शहजादी आई थी बाली बात सड़ी है। मैं यही गुफ्तगू करते करते आपने कहा नहीं शादी क्या बात है, चंगा पड़ गया। नहीं, मेरी जिम्मेदारी है मिंबर पे आने के बाद सैयद होने के नाते मैं उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाऊं। हम बहुत पीछे रह गए, आज हमें बताना पड़ता है हमारा अली कैसा है। शाबाश, लाजिम है मैं आपके खिदमत में गुजारिश करूं, बताना पड़ता है मेरा अली कैसा है, हमारा अली कैसा है। वरना इतना अली सुन सुन के इस मयार पे पहुंच जाते, दुनिया में देख के कहती ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा। बहुत शुक्रिया। और दूसरा बुत भी मैं आपके खिदमत में गुजारिश करता हूं। दूसरा बुत हमें खुद तोड़ना है, हमने खुद बनाया है, वो है आंखों का बुत। ये पर्दा क्यों लगा है? ये बैठे अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरी कोई बेटी इनसे पर्दा नहीं करेगी, ये हमारे लिए पर्दा ऐसे ही है। बस यही बुत टूट गया तो काबा जल्दी बन जाएगा। 13 रजब के जश्न पे उठने से पहले ऐद करके उठो, आज के बाद दुनिया की हर औरत सिवाय घर वाली के या माँ है या बहन है, तोड़ो बहुत, वरना वहीं के वहीं खड़े रहोगे और मरने के बाद यही होगा। बंदे बुलाओ, जनाजा बड़ा हो, मगफरत ज्यादा हो, ताकि दुआ करे बख्शिश हो जाए। वरना अली वाले के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। मेहरबानी, यकीन जानो पूरे जिस्म में आंखों का बड़ा किरदार है। फिरती रहे ये जो बैठी है, गलियों में फिरे, बाजारों में फिरे, कोई नई मखलूक नहीं, वही है जो घर में बैठी। और बेटियां आपके लिए भी पैगाम है, ये जो मर्द हैं ये भी आपके भाई हैं या बेटे हैं। खुदा की कसम, आंखों की पाकीज़गी
انسان کو اتنا بلند کرتی ہے، اتنا بلند کرتی ہے کہ وہی آنکھوں کو پاک کرنے والا علی والا ماتمی کسی مریض کو آنکھوں سے دیکھے، مریض اٹھ بیٹھے گا۔ کوئی بات کر لے، کوئی بچوں میں نے یہ جو بات کی ہے نا، میں آپ کی خاطر، بیٹا آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہو، میں دیکھ رہا ہوں بچے جو بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ بیٹا ہمارے ساتھ ایک بڑی نسبت جڑی ہے، میں بیٹا سمجھاتا ہوں۔ آپ آج گھر جائیے گا، تجربہ کیجیے گا، اپنی کاپی سے 2 کاغذ لیجیے گا۔ ایک تو بچے ABC جو آپ لکھتے رہتے ہیں 1 2 3 یا الف بے پہ یہ لکھیے گا، دوسرے کاغذ پہ بیٹا بسم اللہ لکھیے گا۔ اپنے دوست سے پوچھئے گا میں کاغذ پھینکنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا خبردار بسم اللہ والا نہ پھینکنا۔ وہ کہے گا انگلش والا پھینک دو، اردو والا پھینک دو، بسم اللہ والا قرآنی آیت والا کاغذ، علی علی لکھا ہوا کاغذ، حسین حسین لکھا ہوا کاغذ، اللہ کا نام لکھا ہوا کاغذ، مصطفیٰ کا نام لکھا، خبردار وہ زمین پہ نہیں پھینکنا۔ آپ ان سے سوال کرو گے وجہ کیا ہے، وہ کہیں گے بات یہ ہے کاپی ایک تھی، کاغذ بھی ایک جیسا تھا، لیکن نسبت نے بلند کر دیا۔ بہت شکریہ، نسبت نے بلند کر دیا۔ بابا یہی معاملہ ہے، نسبت کسی کے ساتھ جڑ جائے وہ پھر عام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کچھ ایسے سنو دوست بیٹھے ہیں، وہ تھوڑا سا ویسے میں مناظرے والا بندہ نہیں موجود، لیکن ایک بات آ گئی تو میں تھوڑی سی گزارش کرتا جاؤں۔ ٹیڈے والی میں 2 بندے تھے، ہم سائے تھے۔ ایک کی خواہش تھی کہ میں مسجد بنواؤں، دوسرے کی خواہش تھی میں مسجد اور امام بارگاہ کٹھے بنواؤں۔ ایک اہل سنت تھے، ایک شیعہ تھے۔ ہے جی نہیں آیا، میں تو کسی کی گل نہیں کی تھی، میں تو مثال ہی دے رہا۔ چلو مسکرا پڑے ہو، یہی تو جشن ہے نیا، شاباش۔ اچھا میں توجہ کرنا، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، نسبت سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں حضور بس اجازت مانگتا ہوں، ہاں بندے تھکے بیٹھے ہیں۔ اچھا 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 لو جی، شیعہ کی بھی تعریف کرتا جاؤں۔ حضور شیعہ بھی، میں نے کہا نا ایک شیعہ ہے، ایک دوسرا اہل سنت بھائی ہے، ہم سائے ہیں، ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں، مسجد اور امام بارگاہ کٹھی بنوانا چاہتے ہیں۔ شیعہ کی تعریف بھی سنتے جاؤ۔ بلکہ رات کی بات ہے، میں نے لاہور شہر جشن پڑھا، ایک اہل سنت آئے، بڑی محبت کرنے لگے، کہنے لگے سید میں آپ کو ویڈیوز میں سنتا ہوں، میرا دل تھا آج لائیو سنوں، تو سید بڑا اچھا لگتا ہے آپ حق کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا پوری تقریر میں کسی کی دل آزاری کی بات، کہنے لگے نہیں سیدوں سے امید ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا شکر ہے آپ کو اتنا تو ہو گیا نا سید۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا اہل سنت؟ میں نے کہا آج سے آپ اپنے آپ کو کہو گے میں شیعہ ہوں، ایک دم مجھے دیکھتا ہے، وہ تو شدید کالے علم لگانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے فرزند رسول کی زبان سے شیعہ کی تعریف سنا۔ 11ویں امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، سرکار میں آپ کا شیعہ ہوں۔ فرماتے نہیں تو محب ہے۔ بندہ ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا سرکار محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں۔ فرمایا بڑا فرق ہے۔ سرکار وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ۔ میں تو سمجھ آ گیا بیٹا باتیں، مہربانی بھائی۔ جن سے ہم محبت کریں وہ اور ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کریں۔ لو جی، مسجد ایک نے بنوانی تھی، ایک نے مسجد امام بارگاہ بنوانا تھا۔ ٹنڈے والی کے ساتھ بٹھا تھا، دونوں پہنچ گئے بٹھے کے پاس۔ بٹھے والے کے پاس ان کو کہا اتنی اینٹ چاہیے، اس نے کہا بنانا ہے کیا؟ ایک نے کہا میں نے اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی، دوسرے کا میں نے بھی اللہ کا گھر بنانا ہے لیکن ساتھ امام بارگاہ بھی بنانا ہے، ایک ہی ہوگی مسجد و امام بارگاہ۔ لو جی، دونوں اینٹیں لے کے آئے۔ ایک تیسرا بندہ بھی وہیں ان کا ہمسایہ آ گیا، وہ بھی اینٹیں لینے آیا۔ انہوں نے کہا تو کیسے؟ اس نے کہا یار میں نے اپنی کوٹھی بنوانی ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس اینٹ کافی ہے جو میں نے پکائی ہے، مسجد بھی بن جائے گی، مسجد امام بارگاہ بھی بن جائے گا اور تمہارا گھر بھی بن جائے گا۔ تینوں نے سودا کر لیا، اینٹیں لے کے آ گئے۔ لو جی، مسجد امام بارگاہ والوں نے
وہی بنایا جس کے اینٹیں خریدی تھی. گھر والے نے گھر بنایا, بٹھا ایک تھا, اینٹیں ایک تھی. گھر والے نے جوتے کے ساتھ اندر داخل ہونا مناسب سمجھا, اینٹ وہی تھی, مگر اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ضروری تھا جوتے باہر ہوتے. آپ کی کیا بات ہے؟ شکر ہے کہ تھوڑی سی مثال کے ذریعے بات آپ تک پہنچ چکی ہے. حضور اللہ کے گھر کے لیے, امام برگاہ کے لیے, مسجد کے لیے جوتے باہر اتارنا لازم ہے. اپنے گھر لے جاؤ, کوئی پوچھے گا ہی نہیں. ایسے ہی ہے. اچھا چلو میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا جاؤں, چونکہ میں دیکھتا پھرتا ہوں. کوشش کیا کرو, امام برگاہوں میں نے دیکھا ہے بندے جوتے اندر لے آتے ہیں, جوتے اندر نہ لایا کرو. باہر کسی کی ڈیوٹی لگا دیا کرو, اتنے اتنے پیسے بھرتے ہو, کسی کو 100 200 400 500, یار جوتوں کا خیال کر. ارے بھائی ہمارے جوتے واش روم میں جاتے ہیں, وہاں کیوں آئے جہاں 14 بیٹھے ہیں. آؤ دو علموں کے درمیان آج پہلی دفعہ حضور اعلان کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا سوچ کے اعلان کر رہا ہوں. جس کو ذکر حسین میں جاتے وقت جوتے کا خیال ہے کہیں چوری نہ ہو جائے, اسے کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے. بات سخت تھی, آج پہلی دفعہ میں کر گیا. باتھ روم میں جانے والے جوتے امام کی بارگاہ میں نہیں آتے, باہر رکھا کرو. بات آ گئی, میں عرض کر گیا. لو جی, نسبت تھوڑی سمجھ آ گئی. اینٹ بٹھا ایک, جگہ کے فرق کے ساتھ نسبت بدل گئی. میں آیا ٹیڈے والی والوں نے کہا سید کیسے خوبصورت علم لگے. میں نے کہا بسم اللہ, ہماری جان بھی قربان. کیا بات ہے, کہیں بھی لگے ہوں, کیا ہی بات ہے. میں نے سوال کیا ان بچوں سے جنہوں نے جشن میں مجھے مدعو کیا. میں نے کہا بچوں یہ علم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب سید؟ میں نے کہا کربلا سے 61 ہجری والا علم تو نہیں جو سرکار غازی کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے نہیں 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 شاہ جی یہ ٹیڈے والی کا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے شاہ جی ٹیڈے والی میں ایک دکان تھی, وہاں سے پائپ لیا. پھر ٹیڈے والی میں کپڑے کی دکان تھی, وہاں سے کپڑا لیا, فریرا لیا. گھر آ کے وضو کر کے گھر والوں سے بنوا لیا, سلوا لیا اور لگا دیا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے سید آپ کے سامنے ہے, جہاں بھی ہوگا تیار کریں گے, جھکیں گے. میں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا. ٹیڈے والی کا پائپ اور ٹیڈے والی کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے, تو ٹیڈے والی کا مومن جس کے دل میں غازی رہتا ہے وہ کب بلند ہوگا؟ شاباش 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 شاباش. بہت شکریہ, بڑی محبتیں آپ نے فرمائی, میں آپ کا شکر گزار. اور دوسرا بت یہی ہے, اس کو توڑو, آنکھیں پاک رکھو. اصل اس کے پیچھے ایک راز بھی ہے. دل تو کعبہ بنے گا ہی بنے گا, یہ آنکھیں جن کی امانت ہے وہ آنے والے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارا محبوب کون ہے؟ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات ہے نا. کیونکہ حدیث بھی ہمارے پاکستان لیول پہ کتابوں میں پڑھائی جاتی, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد اس کی محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پتہ چل گیا نا محبوب کون ہے. ویسے یہ تعریف فرمائیں گے, کسی سے پوچھا گیا نا محبوب کی تعریف کیا ہے, انہوں نے کہا محبوب کی کم از کم تعریف یہ ہے جو قبر کے باہر تک نہ ہو. نہیں میرا نہیں خیال, میں سمجھا نہیں سکتا, میں نہیں سمجھا سکا, میں معافی چاہتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. قبر کے باہر تک سے مراد ہے دنیا کے جتنے بھی جھوٹے محبوب ہیں قبر کے باہر. قبر میں وہی محبوب ہوگا جو کہے گا گھبرا نہ میں ہوں. بہت شکریہ, محبوب بھی تو, بہت شکریہ, محبوب بھی تو وہی ہو نا جو قبر میں بھی ہو. وہی کیا بات ہے, وہی کیا اوکھی منزل سے کم. بڑی پیاری بات فرما رہے, مشکل منزل میں جب ساتھ ہو تو پھر محبوب کون؟ یہی یہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا وکلنا, ایسے ہی ہے. پھر سارے محمد ہیں نا. ارے بھی گھبرا کیوں گئے ہو؟ جن کا عقیدہ ہے وہ تو بولو نا.
جو جن کو نہیں پڑھایا گیا بچپن سے تو ان کے ساتھ تو میں یہ بات کر ہی نہیں رہا، اپنوں کے ساتھ کر رہا ہوں. کلنا محمد ہے نا، محبوب ہے. پھر امام زمانہ کون ہے؟ محبوب ہی ہے نا. تو پھر محبوب کے لیے جھوٹی چیز تو اچھی نہیں ہوتی. آنکھیں بچا، آنے والا ہے سردار، دیدار کرنا ہے ان کا، ساتھ یہ دل بن جائے گا کعبہ. کعبہ بن گیا تو پھر کیا ہی بات ہے. تیسرا بت بتاؤ اور بس دعا مانگتا ہوں، اتنے کافی سمجھنا. تیسرا بت یہ بھی بڑا سخت ہے، نکل جائے تو اچھا ہے. جناب علی سے لے کر ساؤنڈ والے بھائی سے لے کر آخری بچے تک، آخری بھائی تک، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کے لیے بھی بیٹا پیغام ہے. زندگی میں علی، اولاد علی کے لیے کچھ کرنے کے بعد احسان لگانا میں نے کیا بت ہے. مجلس میں نے کرائی، دیگیں میں نے پکائی، امام بارگاہ میں نے بنوایا، یہ بت ہے. میں جچتا ہی نہیں. بھائی امام بارگاہ بنائے ماشاءاللہ ادھر، جی میں نے نہیں بنوایا، یہ مولا نے بنوایا. کہاں گئے تھے؟ میں جشن میں گیا تھا. دوسرے مومن نے کندھا ہلا کے کہا، بھی تو سید سے سن کے آ رہے، یہ کیا کہہ دیا میں جشن میں گیا تھا؟ کہنا چاہیے تھا میرے مولا نے مجھے بلایا تھا. آؤ آہستہ آہستہ اس بت کو بھی توڑو، پھر دیکھنا دل کعبہ کیسے جلدی بنتا ہے. آؤ بس اتنی گزارش ہے کافی. میں شکر گزار ہوں آپ کا. دعا کا ٹائم ہے. وہ دو جملے عرض کیے بغیر میں سمجھوں گا میں نے ادھورا ذکر کیا. جملے دو ہیں اور ہیں بڑے قیمتی. ٹھڈے والی میں رواج ہو تو ہاں ضرور کیجیے گا، کسی گھر بچہ پیدا ہو منگتے دروازے پہ آ جاتا. اللہ پتر دیتا ہی رواج ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پتر دیتا ہی، اسی اینج نہیں جانا. پوچھ دے میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں. میں دعا کے لیے دو جملے عرض کر رہا تھا، کاش اس انداز سے پیغام آپ تک پہنچ جائے. دروازہ کھٹکھٹایا، خوشبو پھیل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یا بچہ ہوا ہے. اللہ میں مثال کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اللہ پتر دیتا ہی، اسی اینج نہیں جانا. کچھ دے، ایدا صدقہ دے. اگر بندہ صاحب ثروت ہو، کیونکہ میرے ہاں امیری اور غریبی کی تعریف کچھ اور ہے. لوگوں کے ہاں پیسہ ہو تو امیر، پیسہ نہ ہو تو غریب. جبکہ کتابوں کی روشنی میں نتیجہ یہ ہے، جس کے دل میں علی ہو تو امیر. بہت شکریہ. جس کے پاس بادشاہ نہیں ہے تو وہ کائنات کے غریب ہے. میں شکر گزار ہوں. لو جی صاحب ثروت ہے، اس نے جیب میں جتنے تھے نکال کے دیے. یار میرے پتر کا صدقہ لینا آیا ہے. حضور میں تو دیکھنا، حضور برادر آپ سے بس میں چھوڑ رہا ہوں. بہت شکریہ. پتر کا صدقہ منگیا تو یار دے چھڑو یار. انہوں نے بھی کہنا ہوں گے کہ اسی خالی بھی نہیں جانا، لے کے ہی جانا ہے. بات اتنی تھی. دوسری بات سن لو، ان سے سیکھ کے آؤ در ابو طالب پہ چلتے ہیں. اللہ پتر دیتا ہی، اسی بھی لے کے ہی جانا ہے. بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کام بات ہے. دروازہ توحید پہ چلے آپ کی مرضی، دروازے ابو طالب علیہ السلام پہ چلے آپ کی مرضی، دروازہ مصطفیٰ پہ چلے آپ کی مرضی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. جہاں چلنے تو آؤ چلیں. پہنچ گئے ہم. دروازہ کھٹکھٹایا ہم سب نے. سرکار کائنات کے بیکار آئے ہیں، کائنات کے خطا کار آئے ہیں. سرکار تیرے در پہ سوچ کے آئے ہیں، تو خالی نہیں لوٹاتا. آنے والا بڑا بلند ہے، ہمیں خیرات بھی بلند چاہیے. جناب آپ کا نام؟ ندیم بھائی. آپ کا
غلام باز بھائی، دو بھائی میرے سامنے بیٹھے، میں نام پتہ کر لیے، غلام باز بھائی ہے، ندیم بھائی ہے، جو ایک میں بھی نالائق کٹھے تھے نا، پہنچ گئے۔ ندیم بھائی نے آگے بڑھ کے خدا کو کہا، سرکار ابو طالب پاک کو کہا، پاک مصطفیٰ کو کہا، آپ کے در پہ آئے ہیں، خالی نہیں جائیں گے، خیرات دو۔ آواز ہے کیا چاہیے؟ ندیم بھائی نے کہا 5 کلے علی کے آنے کی خیرات۔ آواز آئی، اے آنے والا بھی دیکھ اور اپنی مانگی جانے والی خیرات بھی دیکھ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کو مثال کے ذریعے پیغام پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، آگے کیا بات ہے؟ لو جی میں آگے بڑھا، میں نے کہا جی اے خالق کائنات پروردگار عالم جل جلالہ، سرکار ابو طالب بعزت الولد علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، میں آیا ہوں، مہربانی کرو۔ چلے آپ نے یہ ٹھیک ہمیں پیغام دیا کہ قلعے بھی دیکھو اور آنے والا شہزادہ بھی دیکھو، تو میں مانگنے آیا ہوں علی کا صدقہ کوئی 10-20 لاکھ۔ مجھے بھی یہی جواب ملا، آنے والا بھی دیکھ، مانگی جانے والی خیرات بھی دیکھ۔ بھائی بہت شکریہ۔ لو جی آگے بڑھے بھائی غلام عباس، یہ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ صاحب عرفان تھے۔ انہوں نے کہا خالق، انہوں نے کسی نے منگے نے قلعے تے کسی نے منگیے پیسے، خالق نے میں قلعے منگنے نہ میں پیسے منگنے، تیری مہربانی اگر دے سکتا ہی تے جنت دے چھڑنا۔ خالق اگر دے سکتے ہو کم از کم جنت تو دے دو۔ لو جی آواز آئے گی بھائی غلام باس، آواز آئے گی، او میری مخلوق، سرکار ابو طالب کہیں گے او ہمارے گھر کے چاہنے والوں، خصوصاً غلام عباس، تو نے مانگا ہے علی کے آنے کی خیرات میں جنت، تو نے کبھی پہلول نہیں پڑھا؟ بڑا ٹائم لگ گیا پر تھوڑے سے جہاز پڑھے ہو، پہلول نہیں پڑھتے، بہت شکریہ۔ کہا میں نے پڑھا کہاں؟ سنا ہے، اور شاید لگتا ہے سن کے سن ہو گیا۔ احسان فرمائیے، مجھے بتائیے، جواب ملے گا حضور شیعہ ہے نا؟ کہاں میں تو دیکھا بچی کو کچھ نہیں کہنا، بیٹا بیٹھ جاؤ، شیعہ ہے نا؟ کہاں شیعہ ہوں، شیعہ ہے نا؟ نہیں بات کروں گا جب تک یہ بچی کی طرف توجہ رہے گی، جملہ بڑا قیمتی، بیٹی ہے پیار سے بیٹی، میرے بچے آج بیٹا کہاں جانے؟ جاؤ اس کو جانے جاؤ، نہیں ان کے بابا کہاں ہیں؟ آپ لے لیں، آپ ہاتھ نہ لگائیں، چلو یہ بہتر ہوگا۔ اچھا جی توجہ ہے جی، بس میں 1 منٹ لے رہا ہوں اور یہ عالی بدل اتنا ہی کافی سمجھنا، بات بڑی قیمتی ہے۔ دکھ ہوگا اگر میں زمین پہ ڈال کے چلا گیا، میرا دل ہے تمہارے دلوں پہ نقش کر جاؤں۔ جنت کہاں؟ جنت خالق کا پہلو نہیں پڑھا، سنا نہیں کا سنا ہے، کا سن کے سننا ہو تو پھر شیعہ اسے کہتے ہیں جو جنت مانگتا نہیں بانٹتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے کیا کہنے۔ لو جی اور بھی ڈڈے والی والے سارے تھے، ہم دروازہ عصمت پہ کھڑے تھے، اندر سے یہ جواب، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا، کسی نے کیا مانگا۔ ہم میں سے ایک جناب بڑے سمجھدار تھے، ہم سب میں سے انہوں نے خالق کو کہا پروردگار عالم علی کے آنے کا صدقہ میری مرضی پہ نہیں، جو تو چاہے وہ دے۔ یہ سمجھدار تھے، انہوں نے ہمیں سمجھا دیا، ان کا بڑا شکریہ۔ کیونکہ جب یہ کہا نا جو تو چاہے وہ دے، تو کہا پھر پڑھ فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَبِكَ عَنْ ذِكْرِي أَنْ يَرْزُقْنِي سَارَكَ بِإِمَامٍ مَنْصُورٍ۔ پروردگار اگر دے سکتا علی کے آنے کا صدقہ، مہدی کے لشکر میں جگہ دے دے۔